بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آج جو حدیث کی عبارت ہے بخاری شریف کی، اس کو انالائز کرنا ہے، وہ یہ حضرت قال حدثني ابو حازم عن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الى امرات من مہاجرین وکان لہا غلمان نجران الہ۔ حضرت سہل بیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ارسلہ مہاجرین سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے ارسلہ پیغام بھیجا کہ فرمایا کہ میرا کانا لہا، خبر کانا کی خبر لہا جان میں جو خبر مقدم غلمان ہوں، میرا لڑکا جو ہے نجران یعنی لکڑی کا کام کرتا ہے۔ تو اب آپ فقالا لہا مرہی عبدکا، آپ اگر مجھے ارشاد حکم اجازت عطا فرمائیں تو لنا، تو پھر اوادا ممبر، میں آپ کے لیے ممبر تیار کروں۔ فَأَمَرْتَ عَبْدَهَا، تو اب حضور نے اس کی اجازت عطا فرما دی کہ اس عورت نے حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ کے لیے لکڑی کا ممبر تیار کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی۔ اب اجازت عطا فرمائی، اب وہ لڑکے نے ممبر تیار کیا اور وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتا تھا اور کاٹ کر اس نے ممبر تیار کیا، اور پھر جب مکمل کر لیا تو اس خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اس کے لڑکے نے ارسلتا الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قد، اس پیغام بھیجا کہ وہ ممبر تیار ہو چکا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس بھیجو۔ اب وہ ممبر لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور وہاں پر کھڑے ہوئے اور فرمایا جب میں دیکھتا ہوں تو اب ہی نہ تراؤں، فرمایا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ بار سے بار بخاری کی متن، آپ کو بخاری کا متن سنایا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خطبہ ارشاد فرمایا، تو اب وہ ٹہنی جو تھی، جو پہلے جس پر حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وہ ٹہنی رونے لگی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ٹہنی کی رونے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے ٹہنی کو پکڑ کے۔ اب بڑھیا نے حضور کی بارگاہ میں کہا تھا کہ میں آپ کے لیے لکڑی کا ممبر تیار کروں، میرا بیٹا لکڑی کا کام کرتا ہے، جنگلوں سے لکڑیاں کاٹتا ہے اور پھر وہ لکڑیاں سے وہ فرنیچر وغیرہ تیار کرتا ہے، تو آپ اگر اجازت دیں تو میں اپنے بیٹے سے کہوں وہ آپ کے لیے ممبر تیار کرے۔ حضور نے اجازت دے دی، اب وہ ممبر تیار ہو گیا۔ اب ممبر تیار ہونے کے بعد حضور نے جمعے پر اس پر واز کے لیے وہ نیا ممبر لکڑی کا تیار ہوا، حضور نے اس پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ جو ٹہنی جو تھی جس کو ستون حنانہ کہا جاتا ہے، وہ رونے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ نے اس کی رونے کی آواز سنی، اور پھر حضور نے نیچے ممبر سے اتر کر جو نیا ممبر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹہنی کی طرف بڑھے اور اس ٹہنی کو اپنے سینے سے لگایا، اور پھر فرمایا کیا چاہتی ہے؟ تو فرمایا کہ اگر تو چاہتی ہے تو میں تجھے دوبارہ جس شاخ سے تو تعلق تیرا تھا یعنی تجھے دوبارہ لگا دوں اور تو دوبارہ تر و تازہ ہو جائے، اور یا تجھے جنت میں لگا دوں۔ تو نے فرمایا کہ مجھے جنت میں لگا دے۔ حضور کو اختیار ہے۔ حضور نے پھر ممبر کے نیچے جہاں پر خطبہ اس کے نیچے حضور نے اس کو مدفن کیا، اور حضور نے فرمایا اس کی جڑیں جو ہیں یہاں پر ہیں اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ جنت میں ہیں۔ اب ٹہنی حضور کی یاد میں رو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ٹہنی کے اندر تو احساس نہیں ہے، تو رونے کی آواز کہاں سے آئی؟ ٹہنی بھی کبھی روئی ہے؟ آج اگر کوئی کسان کھیتی باڑی کرے اور وہ کہے کہ بھئی میں کھیتی باڑی کر رہا تھا تو اس دورانیہ میں
اور ٹہنی نے کلام کیا اور رونے لگی تو کوئی اس کی بات کو مانے گا؟ ہاں یہی جواب دیا جائے گا کہ تمہارے دماغ کا مسئلہ ہے، دماغ ٹھیک نہیں ہے، اپنے دماغ کا علاج کرو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ٹہنی روئی کیوں ہے؟ فرمایا کہ جانے کائنات کے ہاتھ لگنے کی برکت سے وہ ٹہنی کے اندر جان آ گئی، حرکت آ گئی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کس نے پوچھا تھا کہ کیا حضور علیہ السلام کی ذات پاک، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں کبھی کیا ایسا معاملہ ہوا ہے مردے زندہ کیے؟ تو امام شافعی نے فرمایا ہاں، حضور نے تو ایسے مردے زندہ کیے کہ جس میں جان ہی نہیں، مطلب ٹہنی میں بھی جان تھی تو حضور نے تو اس کو جان دی جس میں جان نہیں تھی۔ مطلب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی جان اٹھائی جس میں جان تھی اور دوبارہ لٹا دی۔ حضور نے تو جان اسے دی ہے جس میں جان ہے ہی نہیں ہے۔